ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین، اور کیا انہیں سابقہ لوگوں اور سابقہ قوموں کے طریقے اور ان کی سنتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو بس جس طرح سابقہ ادوار میں اللہ تعالیٰ بھٹکنے والے لوگوں کے لیے، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے، مکر اور فریب کرنے والے لوگوں کے لیے، جھوٹی چالیں چلنے والے لوگوں کے لیے فیصلے کرتے رہے، اب بھی اس کی سنت یہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور کوئی ایسی بات نہیں دیکھو گے کہ کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے طریقے اور اس کی سنت کو موڑ کے رکھ دے اور اس کی ڈائریکشن بدل دے اور اس کو بدل کے رکھ دے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین پر چلتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے ان کا انجام کیا ہوا تھا، کیا ان کو دیکھتے نہیں؟ وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ بڑی طاقتوں کے مالک تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات والارض، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا اور زمین اور آسمان میں کوئی بھی طاقت عاجز نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں تو دنیا اور آسمانوں میں کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے عاجز کر دے۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ عالم بھی ہے، علیم اور باخبر بھی ہے، اور قدرت والا بھی ہے، اس کے پاس پوری قدرت اور طاقت ہے۔ اور جس صاحب اختیار اور صاحب اقتدار کے پاس علم بھی ہو اور پھر بھی وہ خاموش ہو تو اس کی خاموشی سے ڈرنا چاہیے، اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے کہ اس کے پاس علم بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ طاقتور بھی ہے، وہ کسی بھی لمحے کچلنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی بات ہے اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک خوبصورت بات اللہ رب العزت نے، بہت بڑی بات ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، اس کا بہت بڑا ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اور سارے لوگوں کو ان کی غلطیوں، ان کے گناہوں پر فوراً پکڑنا شروع کر دیتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پیٹھ پر ایک بھی چوپایا زندہ نہ رہتا، ایک بھی جانور زندہ نہ رہتا۔ اگر فوراً ہر شخص کو، ہر جانور کو، ہر چیز کو اس کے ظلم اور اس کی غلطی کی سزا ملنا شروع ہو جاتی تو دنیا میں کوئی بھی جاندار باقی نہ رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حوصلے، اس کے بڑے ظرف کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے، بِمَا كَسَبُوا، جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں، جو زیادتیاں کی ہیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، تو اس زمین پر کسی کو نہ چھوڑتا، من دابۃ، کوئی چوپایا بھی باقی نہ رہتا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ، وہ ایک وقت تک اسے ڈھیل دیتا ہے، اور وہ وقت کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ایسے آسان حالت میں چھوڑ نہیں دیا کہ بس اس نے ایک وقت تک چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ ہے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک ایسے وقت تک اسے چھوڑ دیا گیا ہے کہ جس وقت کو باقاعدہ نام دے کر لکھ دیا گیا ہے، اس وقت کا باقاعدہ ایک نام ہے، اور وہ نام کیا ہوتا ہے؟ سال کا نام، مہینے کا نام، دن کا نام، اور ایک ایک لمحے کا نام اس میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کمپیوٹرز میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کام فلاں دن، فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں گھنٹے اور فلاں منٹ اور سیکنڈ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بالکل یہ وقت اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اجل مسمى، لکھا ہوا یہ وقت ہے اس کے پاس، لیکن اس لکھے ہوئے وقت کا علم صرف اور صرف اس کے پاس ہے۔ اس وجہ سے اس کو پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے ہماری آزمائش کے لیے، پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے ایمان والوں کے لیے، تاکہ ان کے ایمان کا پتہ چلایا جا سکے کہ کتنے پانی میں ہیں، اور فریب کاروں کے لیے تاکہ وہ مزید آگے بڑھ سکے اپنی فریب کاری میں، اور ظالموں کے لیے
تاکہ ان کی سزا کنفرم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ مہلت لکھ دی ہے مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کا وقت آ جائے گا جو لکھا ہوا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین گرامی، یہ سورہ فاطر کی آخری آیات، آخری رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اس کی معمولی ہلکی پھلکی سی تشریح رکھی ہے۔ آج کے حالات، چاہے وہ ملکی پیمانے پر ہوں، چاہے وہ علاقے کے پیمانے پر ہوں، یا چاہے پوری دنیا کے حالات کے حوالے سے ہوں، اور چاہے وہ سمٹ کر ایک ایک فرد کے حوالے سے ہوں، وہ ساری کی ساری باتیں ہمیں آج کی آیات سے بخوبی واضح ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی عقل کرنا چاہے، سمجھنا چاہے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہے، اپنی گاڑی کا کانٹا بدلنا چاہے، اپنے راستے کو تبدیل کر کے صحیح راستے پہ آنا چاہے، تو اس لکھے ہوئے وقت سے پہلے جو مہلت اس نے دے رکھی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ بات بارہا آپ کے سامنے رکھی گئی اور ہمیشہ رکھی جاتی رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن انہی باتوں سے بھرا ہوا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے راستے کو سیدھا کر لو، اور غلط راستوں سے پھر کر پلٹ کر واپس آ جاؤ، اپنے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت سے فائدہ اٹھا لو، چال بازوں کے چکروں میں مت آؤ، اور جھوٹے سہاروں کے پیچھے مت بھاگو۔ یہ جو سائے کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، وہ ہمیشہ سائے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، اور سایہ ڈھلنا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے حصے میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرات، سورہ فاطر کی آخری آیات آپ کے لیے ہدیہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہیں، ان پر غور کیجئے۔ مہلت عمل مل چکی ہے ہمیں، زندگی کی سانسیں برقرار ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، واپسی کا در کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور اپنی طرف سے نیت اور ارادہ کرنا چاہیے۔ اگر میں نے اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں آج سے اپنے آپ کو بدل لوں گا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت، اور اس کی طرف سے چھٹکارے کا راستہ اس کے ملنے کی توقع ہے۔ پھر نہ بلیک واٹر آپ کا کچھ بگاڑ سکے گا، اور نہ پھر لوگر بل آپ کے لیے کوئی پریشانی لا سکتا ہے۔ لیکن اگر میں نے اور آپ نے تبدیل ہونے کا فیصلہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ آج کی آیات کا یہی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط ارادوں سے بدلنے کی وہ توفیق دے، اور صحیح راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔